واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 14 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی کے قاصد اور ان کے جاسوس نے اطلاع دی کہ سلطان سبکتگین اپنی سلطنت کی تباہی کا انتظام اپنے ہی ہاتھوں سے کر گئے ہیں، یعنی آپ کے ستیلے بھائی اسماعیل کو سلطنت کا وارث بنا گئے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے جب یہ سنا تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ والد محترم کی محبت کا خون جوش مارنے لگا اور گرج کر کہا کہ ایسی غلطی میرے عظیم والد نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑی سازش ہے۔ ناظرین، محمود احمد غزنوی نے کہا کہ فوراً خبر سناؤ جو غزنی سے لائے ہو۔ قاصد جاسوس نے کہا کہ میں نے آپ کو سلطان کہا کیونکہ آپ سلطان سبکتگین مرحوم کے بیٹے ہو، مگر سلطان آپ نہیں، آپ کا برادر خوار اسماعیل ہے۔ میں آپ کا خادم اور ملازم ہوں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ سلطنت کی گدی پر کون بیٹھا ہے۔ میں ایک وفادار ملازم کی حیثیت سے یہ بتانے آیا ہوں کہ جس دربار میں سالار اور دیگر عسکری کماندار ہدایات اور احکام لینے آیا کرتے تھے وہاں اب خوشامدیوں کا ہجوم رہتا ہے۔ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ آپ کے بھائی کے مشیر کون کون ہیں، وہ جو کوئی بھی ہیں انہوں نے آپ کے بھائی کو چاپلوسی اور چرب زبانی کی زنجیروں میں جکڑ لیا ہے۔ نہایت معمولی حیثیت کے لوگوں کو اعلیٰ رتبے دے دیے گئے ہیں، فوج کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مجھے آپ کے اور آپ کے والد مرحوم کے وفاداروں نے بتایا کہ خزانہ تیزی سے خالی ہو رہا ہے۔ ناظرین، محمود احمد غزنوی کو یہ سن کر چکر سا آ گیا۔ اس نے اس آدمی یعنی جاسوس کو مختلف ہدایات دے کر غزنی واپس روانہ کیا اور کہا کہ وہ مجھے مزید وہاں کے حالات سے آگاہ رکھے۔ اس کو رخصت کرنے کے بعد محمود غزنوی اپنی ماں کے پاس گیا جو اس کے ساتھ ہی نیشا پور رہتی تھی۔ محمود احمد غزنوی نے کہا کہ مجھے وہاں خود جانا چاہیے، مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میرے دل میں سلطانی کی خواہش نہیں تھی، میرے فرض کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ محمود کی ماں نے محمود سے کہا کہ تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے کیونکہ تمہارا بھائی سلطانی کے نشے میں تمہیں قتل کروا سکتا ہے۔ یہ مسند و کرسی کا نشہ بہت برا ہے جو بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتا ہے۔ تم دیکھو کہ تمہارا بھائی سلطانی کے قابل ہے یا نہیں، اگر ہے تو اسے سلطان بنا رہنے دو اور فوج کی کمان تم اپنے ہاتھ میں رکھو۔ ناظرین، محمود نے کہا کہ وہ اگر اس قابل ہوتا تو میں اتنا پریشان کیوں ہوتا؟ کیا آپ اسے جانتی نہیں کہ وہ کس قماش کا لڑکا ہے؟ مجھے میرے پیر و مرشد شیخ ابو الحسن خرقانی نے بتایا کہ نااہل اور خود غرض حکمران کے گناہوں کی سزا ساری قوم کو بھگتنا پڑتی ہے۔ مجھے سلطانی نہیں چاہیے مگر مجھے سلطنت کو بچانا اور اسے ایک عظیم قلعہ بنا کر مجھے اسلام کی شمع ہندوستان کے بت خانوں تک پہنچانی ہے۔ اگر میرا بھائی میرے ساتھ مخلص ہوتا تو وہ اپنی رسم تاج پوشی میں مجھے ضرور بلاتا، اس نے مجھے اطلاع تک نہیں دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، مجھے وہاں جانا چاہیے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ اسماعیل غزنی میں نہیں بلکہ بلخ میں ہے، ماں نے کہا، اور تم اسے پیغام لکھو اور اس سے پوچھو کہ مجھے جو خبریں ملی ہیں وہ کہاں تک صحیح ہیں اور اس کے جواب کا انتظار کرو۔ ناظرین، اسماعیل اس وقت بلخ میں ہی تھا جب قاصد نے اسے محمود کا پیغام پہنچایا۔ اسماعیل نے کاغذ کھولے بغیر ایک حاکم کی طرف پھینکتے ہوئے کہا کہ پڑھو میرے بھائی نے اس میں کیا لکھا ہے۔ ناظرین، حاکم نے پرچہ اٹھایا، کھولا اور بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا۔ عزیز بھائی، یہ سنتے ہی اسماعیل نے اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ اس نے ہمیں اپنا بھائی لکھا، سلطان نہیں لکھا ہے۔ ناظرین، حاکم نے جواب نہیں دیا۔ ذل الہی، یہ بدصورت مسخرہ اس قدر گستاخ ہے، اسے اس گستاخی کی سزا ملنی چاہیے۔ ایک درباری نے کہا اگر باپ گستاخی کرے تو اسے بھی سزا ملنی چاہیے۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درجہ سلطان کا ہوتا ہے۔ ذل الہی کی سواری جس راہ
راہ سے گزرتی ہے اس راہ پر رعایا سجدے کرتی ہے، آپ کے دشمن آپ کا نام سن کر کانپتے ہیں۔ اسماعیل نے کہا کہ آگے پڑھو۔ ناظرین، حاکم نے پڑھنا شروع کر دیا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ تم مسند سلطنت پر بیٹھ گئے ہو، اللہ تمہیں یہ اعزاز مبارک کرے، مگر اس سلطنت کے گرد جو خطرے منڈلا رہے ہیں اور اس مسند کے ساتھ جو فرائض اور ذمہ داریاں وابستہ ہیں، شاید تم اس سے واقف نہیں ہو۔ اگر واقف ہوتے تو اس مسند کو پھولوں کی سیج سمجھ کر آرام سے نہ بیٹھ جاتے، سب سے پہلے میرے پاس آتے یا مجھے اپنے پاس بلاتے۔ اگر تم مجھے اس قابل سمجھتے اور اپنے باپ کا بیٹا سمجھتے تو کم از کم مجھے اپنی رسم تاج پوشی میں تو بلا۔ اس سے مجھے شک ہو رہا ہے کہ تمہاری نیت ٹھیک نہیں، یا درباری چاپلوسیوں نے تمہاری ناتجربہ کاری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمہارے گرد گھیرا ڈال کر تمہیں بہکا دیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ سلطنت کے اندر بھی دشمن موجود ہیں، تمہارے سامنے ان کے ساتھ لڑائیاں لڑی گئی ہیں۔ ہندوستان کے بت پرست ہم پر 2 بار حملہ کر چکے ہیں اور تیسرے حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس وقت ہماری ضرورت یہ نہیں کہ دربار لگا کر درباریوں کے قصیدے سنے جائیں، اس وقت ہمیں خیموں میں ہونا چاہیے۔ اگر تم بہتر سمجھتے ہو کہ تم سلطنت کا کاروبار سنبھال سکتے ہو تو میں جنگی امور سنبھال لیتا ہوں۔ اس وقت جنگی امور کی طرف توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے۔ میں صرف اس صورت میں تمہیں سلطانی سونپ سکتا ہوں کہ تم اچھے اور برے میں دوست اور دشمن میں نیک اور بد میں تمیز کرنے کے قابل ہو جاؤ، مگر مجھے یقین ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو۔ تم نے نااہل لوگوں کو رتبے اور مرتبے دیے ہیں اور ان میں تم نے یہ خوبی دیکھی کہ وہ چرب زبان اور خوشامدی بہت ہیں، فوج کی تنخواہیں بڑھا کر بیجا خزانے پر بوجھ ڈالا ہے۔ تم یہ بھول گئے کہ تم ایک اسلامی ریاست کے سلطان ہو، تمہارے اوپر بھی ایک خلیفہ بیٹھا ہوا ہے۔ میری یہ تجویز مان لو تاکہ میں وہ فرض پورا کر سکوں جو مرحوم باپ ادھورا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ناظرین، محمود غزنوی کا اپنے بھائی کو لکھا ہوا خط مکمل پڑھا جا چکا تو ایک درباری اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، ذل الہی، اگر آپ سلطانی کے قابل نہیں تو اور کون ہے؟ وہاں جتنے بھی درباری موجود تھے سب نے محمود احمد غزنوی کے خط کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں۔ یہ وہ لالچی اور خوشامدی درباری تھے جن کو اسماعیل نے رتبے اور مرتبے دیے تھے۔ محمود نے انہی لوگوں کے متعلق اسماعیل کو خبردار کیا تھا۔ اسماعیل نے اپنے بڑے بھائی کو اور اس کے پیغام کو اتنی سی بھی اہمیت نہ دی کہ وہ اس پیغام کو اکیلے تنہائی میں خود پڑھتا۔ درباری خوشامدیوں نے وہ طوفان کھڑا کیا کہ اسماعیل ہوا میں اڑنے لگا۔ خوشامدی وزیر نے کہا کہ آپ کے بڑے بھائی کو اس پر کیا اعتراض ہے کہ آپ نے فوج کی تنخواہ بڑھا دی؟ سلطان عالی مقام، آپ کے اس اقدام سے ساری فوج آپ کی مرید ہو گئی ہے اور آپ کے ایک اشارے پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہے۔ اور پیغام میں جو لکھا گیا ہے کہ سلطنت کے اندر بھی ہمارے دشمن موجود ہیں اور ہندوستان کے بت پرست بھی ہمارے دشمن ہیں۔ ذل الہی، جان بخشی کی التجا کرتا ہوں، سلطنت کے اندر ہمارا کوئی دشمن نہیں۔ آپ کے والد ماجد جن کے خلاف لڑے تھے وہ دشمن بنائے گئے تھے اور ان کو دشمن بنانے میں آپ کے بڑے بھائی محمود کا ہاتھ تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اپنی ریاست میں شامل کرے۔ ہندوستان کے بت پرستوں کی ہمارے ساتھ دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ ہم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے اور ہمیں جنگ و جدل سے کیا لینا دینا ہے، سکون سے زندگی بسر کریں گے۔ ناظرین، وزیر کی تائید میں کئی آوازیں بلند ہوئیں۔ صرف ایک بوڑھا وزیر تھا جو کبھی اسماعیل کو اور کبھی ان خوشامدیوں کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ جب وزیر نے کہا کہ ہمیں جنگ و جدل سے کیا لینا دینا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ناظرین، وہ بوڑھا خزانے کا محتمم اعلیٰ فرخ زاد ابراہیم تھا۔ بوڑھے نے اٹھ کر غصے سے بولنا شروع کر دیا کہ جو لوگ اپنا ضمیر، اپنی عزت، اپنا وقار اور اپنا ایمان بیچ ڈالیں انہیں جنگ و جدل سے کیا لینا دینا؟ اے اسماعیل ابن سبکتگین، تو میرے ہاتھوں میں پیدا ہوا تھا اور میرے ہاتھوں میں کھیل کر جوان ہوا ہے، مگر تو ابھی بھی بچہ ہے اور ان ایمان فروشوں کے ہاتھوں کھیل رہا ہے۔ یہ تمہیں اپنا کٹ پتلی بنا چکے ہیں، یہ دنیا کے لالچ میں اندھے ہو گئے ہیں اور تمہیں بھی
اندھا کر دیا ہے، تو نے اپنے آپ کو اس سلطنت پر ٹھونسا ہے، تمہیں نہ قوم نے سلطانی دی ہے اور نہ خدا نے۔ اگر تم میں کچھ عقل ہے تو اسے استعمال کر اور اپنے گریبان میں منہ دیکھ کر سوچ کہ تو اس مسند کے قابل ہے۔ تیرے بھائی نے یہ ٹھیک لکھا ہے کہ تو نے ان لوگوں میں یہ خوبی دیکھی ہے کہ یہ چرب زبان اور خوشامدی بہت ہیں، یہ تمہیں تباہی کے راستے پر لے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنا پیٹ بھرتے ہیں، انہوں نے خزانہ خالی کر دیا ہے۔ یہ تمہیں مشورہ دے رہے ہیں کہ ہندوستان کے بت پرستوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی سے جنگ نہ ہو اور یہ ایمان فروش اپنی من مانی کرتے رہیں۔ وزیر نے کھڑے ہو کر کہا کہ سلطان عالی مقام، یہ بہت بوڑھا ہو گیا ہے، اس کا دماغ اب کام نہیں کرتا، یہ جہاں بھی جاتا ہے ایسی ہی واہیات بکتا رہتا ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اسے وظیفہ دے کر رخصت کر دیا جائے۔ ناظرین، اسماعیل نے حکم دیا کہ لے جاؤ اسے۔ ناظرین، درباری فرخ زاد پر ٹوٹ پڑے اور اسے گھسیٹتے ہوئے دربار سے باہر لے گئے۔ بس بوڑھے کی آواز سنائی دے رہی تھی کہ جہاں بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے یا بنا دیا جاتا ہے، وہاں سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے اور فتح ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں اب دوسری جانب۔ محمود نیشاپور میں اپنے پیغام کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بے چین تھا۔ جب قاصد جواب لے کر آیا تو محمود بہت مضطرب اور بے چین ہوا۔ اسماعیل نے محمود کو بڑا مختصر سا جواب لکھا کہ اسے باپ کی سلطنت کا جانشین بنایا گیا ہے، لہٰذا وہ کسی کے حق میں سلطنت سے دستبردار نہیں ہوگا۔ اس نے لکھا کہ اس نے محمود کی یہ گستاخی معاف کر دی ہے، آئندہ وہ ایسا پیغام بھیجنے کی جرت نہ کرے۔ ناظرین، محمود نے اپنے چھوٹے بھائی نصیر الدین یوسف کو بلایا اور یہ صورتحال ان کے سامنے رکھی اور کہا کہ آپ سب اسماعیل کو جانتے ہیں، اس نے جو میرے پیغام کا تحریری جواب بھیجا ہے یہ اس کے اپنے الفاظ نہیں ہیں، اس میں اتنی عقل نہیں ہے۔ قاصد نے مجھے بتایا کہ میرے پیغام کا درباریوں نے مذاق بنایا تھا اور اسماعیل مکمل ان کے جال میں پھنس چکا ہے۔ ان لوگوں نے فرخزاد ابراہیم جیسے بزرگ کو، جس کا احترام ہمارے والد بھی کرتے تھے، اس کو سچ کی پاداش میں گھسیٹ کر دربار سے باہر نکال دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطنت غزنی سے دین و ایمان اٹھ گیا ہے۔ میں کسی درباری مشیر سے مشورہ نہیں لیا کرتا، میرے مشیر آپ ہیں، ہم سب کی رگوں میں ایک خون ہے اور ہم سب کا ایک نظریہ ہے۔ مجھے شک ہونے لگا ہے کہ میرے بھائی اسماعیل کے خون میں ملاوٹ ہے۔ ناظرین، محمود کی ماں نے کہا کہ اگر وہ میری کوکھ سے پیدا ہوا ہوتا تو ہوسکار بندوں کی بجائے براہ راست خدا سے مشورہ لیتا۔ وہ ہے تو تیرے ہی باپ کا بیٹا، مگر اس کی ماں نے اس کے دل میں سلطنت کی ہوس ڈال دی ہے۔ اور اے محمود، میں تمہیں اپنا دودھ اس دن بخشوں گی جس دن تو نے ہندوؤں کے حملے کا انتقام ہندوستان پر حملہ کر کے لے گا، جس روز ہندوستان کے بت ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے۔ محمود نے کہا مگر ماں، فوج کا بڑا حصہ اسماعیل کے قبضے میں ہے، اس نے فوج کی تنخواہوں میں اضافہ کر کے فوج کو اپنا وفادار بنا لیا ہے۔ اس کا جواب بھی آپ نے پڑھ لیا ہے، اس نے صلح اور سمجھوتے کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ کیا آپ مجھے اجازت دیں گی کہ میرے پاس جتنی بھی فوج ہے اسے لے کر بلخ پر حملہ کر دوں؟ ناظرین، محمود کے عمزاد نے کہا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں، لیکن تمہارے پاس فوج کم ہے، پہلے کیوں نہ یہ دیکھ لیا جائے کہ غزنی اور بلخ میں جو فوج ہے وہ اسماعیل کی کتنی وفادار ہے۔ ناظرین، محمود نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں اور ہندوستان سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں۔ وہاں صرف فوج ہی نہیں بلکہ پوری ہندو قوم جنگ کی تیاری کر رہی ہے۔ مندروں میں پنڈت بھی غزنی پر حملے کے سوا کوئی بات نہیں کرتے۔ میرے پاس باتوں کے تیر چلانے کا وقت نہیں ہے۔ پھر محمود نے سرد آہ لی اور بولا مجھے اس وقت ہندوستان میں ہونا چاہیے تھا، مگر یہ اسلام کی بد نصیبی ہے کہ ہمارا باپ اپنے ایمان فروش بھائیوں کے خلاف لڑتا رہا اور اپنی سرحد سے باہر نہ نکل سکا اور مجھے بھی اندرونی خانہ جنگی میں الجھایا جا رہا ہے۔ ناظرین، محمود کی ماں نے کہا کہ بیٹا، شکست ہی وسکار کی ہوگی، اس میں شک نہیں کہ اسماعیل سلطنت کو تباہ کر رہا ہے، ہمیں سلطنت کو بچانا ہے اور اس کا واحد راستہ
خلاف فوج کا استعمال ہے۔ ناظرین، اسماعیل اس وقت بلخ میں ہی تھا جب اسے اطلاع ملی کہ محمود اپنی فوج کی کمان کے ساتھ غزنی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، نیشا پور غزنی کے شمال اور مغرب میں واقع ہے، جبکہ بلخ غزنی کے قریب تھا۔ اسماعیل کو یہ اطلاع اس وقت ملی جب محمود آدھا راستہ طے کر چکا تھا۔ اسماعیل نے اپنے سالاروں، مشیروں اور وزیروں کو بلایا اور کہا کہ اس کے بھائی محمود نے اس کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور وہ غزنی پر قبضہ کرنے چلا آ رہا ہے۔ ناظرین، اسماعیل نے سالاروں سے کہا کہ اسے میرے خلاف یہ شکایت ہے کہ میں نے فوج کی تنخواہ بڑھا دی ہے، وہ غزنی کی فوج کو غلاموں کی فوج بنانا چاہتا ہے۔ تمام فوج کو بتا دو کہ محمود کی نیت کیا ہے اور فوج کو تیاری کا حکم دو۔ ناظرین، اسماعیل کے مشیروں نے اسی مقصد کے لیے فوج کی تنخواہوں کو بڑھانے کا اسماعیل کو مشورہ دیا تھا کہ فوج دشمن کو کچلنے کی بجائے اسماعیل کی مخالف کو کچلنے کے کام آئے۔ وزراء اور دیگر مفاد پرست حکمرانوں نے فوج کو مزید مراعات دلا کر یہ پروپیگنڈا کرایا کہ محمود تمام فوج کی کمان اپنے ہاتھوں میں لے کر ہندوستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور اس حملے کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ ہندوستان کے خزانوں اور زر و جواہرات کو اپنے قبضے میں کر کے اپنا خزانہ بھرے گا۔ ناظرین، اسماعیل کی فوج غزنی سے کچھ دور اس مقام تک پہنچ گئی جہاں محمود کی فوج نے آخری پڑاؤ کر رکھا تھا۔ اسماعیل نے بھی اس کے قریب اپنی فوج کو خیمہ زن کر دیا۔ ناظرین، محمود کے لیے پریشانی یہ تھی کہ اس کی فوج بہت کم تھی۔ ایک کمی تو یہ تھی، دوسری کمی یہ تھی کہ اس کی نیت تھی کہ آپس کے خون خرابے سے گریز کیا جائے۔ اس نے آخری کوشش کے طور پر اپنا ایلچی اس پیغام کے ساتھ اسماعیل کے پاس بھیجا کہ لڑائی کی بجائے دونوں کے درمیان صلح سمجھوتے کے لیے ایک ملاقات ہونی چاہیے، خانہ جنگی سے دشمن کو فائدہ پہنچے گا۔ ناظرین، محمود نے یہ بھی پیغام میں لکھا کہ اگر ہندوستانی فوجوں نے ہماری لڑائی کے دوران ہم دونوں پر حملہ کر دیا تو پھر نہ ہم رہیں گے اور نہ یہ سلطنت جس کے حصول کے لیے ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے ہیں۔ اسماعیل نے ایلچی سے کہا کہ میں اسے نہیں ملوں گا، وہ سلطنت کا باغی ہے اور میں اسے گرفتار کر کے ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ دوبارہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ میری سلطانی کے خلاف بغاوت کر سکے۔ ناظرین، ایلچی نے کہا کہ آپ کے بھائی نے نیک نیتی سے ملاقات کا پیغام دیا ہے اور وہ آپ سے خلوص نیت سے ملنا چاہتے ہیں اور مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں آپ کو ملاقات کے لیے آمادہ کروں اور میں قاصد نہیں بلکہ ایلچی بن کر آیا ہوں۔ ہم نے پہلی خانہ جنگی میں کیا حاصل کیا ہے آپ دیکھ لیں۔ خانہ جنگی ہماری روایت بن چکی ہے۔ آپ ایک باپ کے دو بیٹے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں تانے کھڑے ہیں۔ ناظرین، اسماعیل نے کہا کہ میں محمود کی نیت کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ وہ صلح اور سمجھوتے کی بات صرف اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے پاس فوج بہت تھوڑی ہے اور اسے اپنی شکست اور موت صاف نظر آ رہی ہے۔ میں اس کی فوج کو کچل ڈالوں گا اور محمود میرا قیدی ہوگا۔ جاؤ اور اسے جا کر کہہ دو کہ میری اور تمہاری فوجوں کی ملاقات میدان جنگ میں ہوگی۔ ناظرین، ایلچی جب واپس جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوا تو اس نے منہ پیچھے کرتے ہوئے اسماعیل سے کہا کہ غرور اور ہوس نے بڑے بڑے بادشاہوں کے ہتھیار ڈلوا دیے ہیں اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 15 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔